قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مخاطب کر کے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کو گن نہیں پاؤ گے۔ دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں عام باتوں سے ہٹ کر۔ پہلی بات یہ، سب لوگ میرے سمیت ہم یہ غور کریں کہ آج سے 30-40 سال 50 سال پہلے ہمارے باپ دادا کے پاس کیا تھا، وہ کیسی زندگی گزارتے تھے، اور آج اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو کتنی نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ پہلی تو یہ سوچ ہے۔ لیکن جو ہم نے سنا یا پڑھا کہ وہ لوگ شکر گزار تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، نیکی میں رغبت رکھنے والے تھے، آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرنے والے تھے، اور اللہ کا ڈر تھا ان کے اندر۔ تھوڑا کھا کر، کم نعمتوں کے اندر، تھوڑے کپڑوں کے ساتھ، زیادہ محنت کے ساتھ، لیکن ان لوگوں کا تقوی بہت اچھا تھا۔ محلے سے بزرگ گزرتا تو دور دراز کے لوگ بھی سہم جاتے کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کر دی ہیں کہ ہم واقعتاً نہیں گن سکتے، واقعتاً نہیں گن سکتے۔ لیکن نعمتوں کی ہوئی فراوانی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پھر اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ دوڑ لگ گئی، سب کچھ ہونے کے باوجود ناشکری، ہر لفظ پہ ناشکری، مر گئے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اللہ کہتا ہے نہیں تم جان لو گے، پھر میں کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے ثم کلا سوف، پھر میں کہتا ہوں کہ تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، میں پھر کہتا ہوں کہ تمہیں یقین آ جائے گا قیامت کو دیکھ کر۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جب تم آگ کو چنگاریاں مارتا ہوا، جلتا ہوا دیکھو گے، تمہیں یقین آ جائے گا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر میں تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کروں گا۔ میرا لباس، یہ ساری نعمتیں، گاڑیاں، پنکھے، گھر بار، بیوی بچے، صحت، کاروبار۔ ہمارے باپ دادا کے پاس ایک سوٹ ہوتا تھا، ہیں جی، اوہی جمعے والے دن، اوہی عید دے اتے پا لیا تو کے، کبھی نہ شکری کیا انہوں نے۔ میں نے دادا جی کو دیکھا، کوئی انہوں نے کیا پتر کوئی ٹینشن نہیں، رات کی روٹی صبح، اور کہنا کہ یہ سب سے اعلیٰ کھانا ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں کو خربوزے کے ساتھ، آم کے ساتھ روٹی کھاتے دیکھا ہے، وہ ان کی لذیذ غذا ہوتی تھی۔ آج اتنا کچھ اللہ نے ہمیں دیا، اور اللہ کہتا ہے میں نے تم سے پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی تھیں، تجھ سے کیا ڈیمانڈ کیا تھا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تو ڈیمانڈ نہیں کرتا سارا گھر مجھے دے دو، یعنی اللہ کی راہ میں دو، تم گاڑی نہ رکھو، بنگلہ نہ بناؤ، کوٹھی نہ، اللہ یہ نہیں کہتا۔ اللہ کہتا ہے تو حلال کما، جتنا جی چاہے کما، میرا حق زکوٰۃ دے، غرباء، مساکین، للسائل والمحروم، ان کو دے، حقوق العباد پورے کر۔ اللہ تو نہیں منع کرتا۔ سوال ہوگا کہ تجھے اتنا کچھ دیا تھا، اتنی نعمتوں کے باوجود، اتنی آسانیوں کے باوجود، آسائشوں کے باوجود، تو فجر کی نماز کے لیے مسجد کیوں نہیں آتا تھا؟
چند سجدے جو تو گراں سمجھتا ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، گراں کا اوکھا، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج آپ نے دیکھا ہے کوئی یہاں جھکتا ہے، کوئی وہاں جھکتا ہے، کوئی کسی سے مانگتا ہے، کوئی کسی سے، کوئی امریکہ کے سامنے جا کے کاسائی گدائی لے کے بیٹھا ہے، کوئی مخلوق سے جا کے نظر نیازیں مانگتا ہے. حالانکہ سب سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہو؟ ایاک نعبد، یا اللہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں. یہاں یہ نہیں کہ صرف تیری کرتے ہیں، تیری ہی کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یا اللہ مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں. جب اللہ سے مدد مانگتے ہو تو پھر یہاں وہاں اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دیں، لیکن ہم وہ ایک سجدہ جو اللہ کے لیے کرنا تھا وہ کرنے کو تیار نہیں. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. آپ عید والے دن آ جانا اس مسجد میں، آپ کو اس سے 50 گنا کم نمازی ملیں گے. ہو سکتا ہے ارشد اور اس کا بھائی بیچارے اکیلے ہی یہاں پہ کھڑے ہوں. یہ المیہ ہیں، اور یہ بڑے بڑے مساجد، مراکز، شہر، منڈی، لاہور، گجرانوالہ، ہر طرف یہی حالت ہے. وہ یہودیوں کے نا، یہ جوز جو ہیں، انہوں نے اپنے کچھ پروٹوکولز جاری کیے تھے سن 1910، 15، 25، 35 مختلف سنوں کے اندر. پروٹوکول سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اگلے منصوبے کیا ہیں، وہ منصوبوں کے ساتھ چلتے ہیں، ہم اننے وہاں چلتے ہیں. حالانکہ ہم منصوبے کے تحت چلتے، سنت کے مطابق چلتے تو اللہ نے ہمیں غالب رکھا ہے. ہم نے اپنا کام چھوڑا تو انہوں نے ان منصوبوں کے اندر ایک پوائنٹ نقل کیا کہ مسلمانوں کے اندر دین سے بے رغبتی پیدا کرنی ہے اور انہیں مسجد سے دور کرنا ہے. کیونکہ جب تک یہ مسجد کے ساتھ جڑا رہے گا اس وقت تک یہ قرآن کو نہیں چھوڑے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں چھوڑے گا، دین کو نہیں چھوڑے گا. ان میں سے محمد بن قاسم صلاح الدین ایوبی اگر ایک نکل آیا ہمارا بھرکس نکال دے گا. جہاد تو موت ہے نا ان کی. جب مسلمان تلوار لے کر نکلتا ہے، اور آج بھی یہ اللہ نے قائم کر کے دکھایا. اچھا جی، 144 ملک تھے، میں تقریباً 23-24 سال انگلینڈ میں رہا، وہاں یونیورسٹیوں میں پڑھے ہم. 144 ملک اتحاد بنا کر حملہ کرتے ہیں افغانستان پر. نہ ان کے پاس کھانے کو، نہ پہننے کو، نہ کوئی بلڈنگ. کیا تھا ان کے پاس؟ وہ ٹیلوں کے اندر رہنے والے، کاوے اور سوکھی روٹی پر گزارا کرنے والے. 144 ملکوں نے حملہ کیا. 2021 میں امریکہ راتوں رات وہاں سے بھاگ کے گیا کہ نہیں؟ افغانستان کے پاس ایٹم بم ہے؟ نہیں. فوج کوئی نہیں، اسلحہ کوئی نہیں. پاکستان سے ہی جاتا ہے نا سب کچھ، سب کچھ یہاں سے ہی جاتا ہے، گل سیدھی. لیکن ایمان ہے. ایمان تھا. جس دن سقوط کابل ہوا ہے نا، جس دن وہ شیطان بھاگا وہاں سے، میں نے وہاں ان مجاہدوں کو دیکھا یار ننگے پاؤں، دنیا کی ٹیکنالوجی اور نائٹ ویژن گوگلز اور کیا کیا ہموی گاڑیاں لے کر آنے والے ننگے پیر مجاہد انہوں نے بھگا کے رکھ دیا. پھر مجھے وہ قرآن کی آیت یاد آئی. اللہ کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ، کم من فئۃ قلیلۃ. بڑی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ہم نے بڑی بڑی جماعتوں، بڑے بڑے ملکوں پر اللہ کے فضل سے، اللہ کہتا ہے میں نے غلبہ دے دیا. ایمان تھا. امریکہ دم دبا کے بھاگا، انہوں نے بھرکس نکالا. آج پاکستان کو معاشی طور پر جو رگڑا لگایا جا رہا ہے نا، یہ افغانستان میں شکست کا بدلہ لے رہے ہیں. اس نے کہا تھا کہ ہم آپ کو معاشی طور کے اوپر چاروں شانے چت کریں گے. میرے بھائیوں، انہوں نے جو نعمتیں ان کو ملی، انہوں نے استقامت اختیار کی. قیامت تک میرے اللہ کا یہی وعدہ ہے کہ تم کھڑے ہو جانا، ڈٹ جانا ایمان کے ساتھ، میں تمہاری مدد جاری کروں گا. وہ اقبال نے کہا تھا نا، کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر. اور بدر والا ایمان تو لے کے آ. اتر سکتے ہیں فرشتے گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں تیری مدد کو، یہ کوئی مشکل نہیں ہے.
جب روس بھاگا تھا نا افغانستان سے، روس کے ایک جرنیل نے کتاب لکھی رشین کے اندر، میں نے انگلش میں وہ پڑھی، وہ خود لکھتا ہے، جرنیل لکھتا ہے، کوئی عام فوجی نہیں، وہ پتہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے ہم نے کبھی نہیں ہارنا تھا۔ روس جو تھا نا، روس، اس کو کہتے تھے سرخ طوفان، سرخ آندھی آ گئی ہے، کمیونزم، ہم کھا جائیں گے۔ انہوں نے جناب ہمارے پشاور کے اوپر دائرہ لگایا، کوئٹہ پہ دائرہ لگایا، اسلام آباد، کراچی پہ ہم تباہ کر دیں گے۔ اللہ کا امر کچھ اور تھا، ایسا ٹوٹا، ایسا ٹوٹا، 14 مسلمانوں کے ملک نکلے۔ آج جاؤ نا ذرا حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، ہم انگلش میں ہاں جی ویئر آر یو فرام، کہتا آئی ایم فرام ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، شیشان، سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان۔ اور یہ جو ازبکستان ہے، اس کا بخارا اور سمرقند، یہ جو بڑے بڑے کیپٹل شہر ہیں، بخارا کون سا شہر ہے جہاں امام بخاری پیدا ہوئے؟ یعنی اللہ نے روس کی ریاستوں سے ایک ایسا محدث پیدا کیا جس نے اسلام کی سب سے بڑی کتاب قرآن کے بعد صحیح بخاری ہے نا، وہ لکھی، صحیح بخاری لکھی، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ نہ رنگ دیکھتا ہے، نہ نسل دیکھتا ہے، نہ کنبہ دیکھتا ہے، نہ قبیلہ دیکھتا ہے، نہ تیرا ملک دیکھتا ہے۔ ہم تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، گورا، کالا، نیلا، پیلا، جو ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ ہماری برادری ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، یہی رشتہ ہے۔ اور وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ان کو مسجدوں سے دور کر دو۔ انہوں نے ہمیں مسجدوں سے دور کیا، ہمارے بچوں کو بے حیائی پہ لگایا۔ اب دیکھو یہ منڈی ضلع پنڈ ہے نا، یہ اس منڈی ضلع کے اندر پنجاب کالج، الائیڈ کالج، فلانا کالج، دھماکہ کالج، لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھتے ہیں۔ میوزیکل کانسرٹ، اس سال 10 میوزیکل کانسرٹ ہوئے ہیں آپ کے ضلع منڈی میں۔ کنجر کنجریاں آتے ہیں، لڑکیاں لڑکے ناچتے ہیں، میوزیکل کانسرٹ ہوتے ہیں، اپنا کالج چمکاتے ہیں۔ ایسے والدین ہیں، کوئی بندہ بولنے کو تیار نہیں۔ میں نے ایک دفعہ خطبہ جمعہ کے اندر سکولوں کا نام لے کر ان کالجوں کا رگڑا لگایا، پروفیسر میرے پاس آ گیا، کہندا جی سانو معاف کرو۔ میں نے کہا آپ اپنی اصلاح کریں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے تیرے پنجاب کالج سے یا کسی اور سے، مجھے کسی سے کیا دشمنی ہے۔ لیکن جب تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑاؤ گے، قرآن کا مذاق اڑاؤ گے، دین کا مذاق اڑاؤ گے، تو ہم انشاءاللہ بولیں گے کہ یہ بے حیائی ہم اپنی بچیوں اور بچوں کو نہیں سکھانا چاہتے۔ ہماری بچیوں کے لیے نمونہ سیدہ فاطمہ ہے، ہماری بچیوں کے لیے نمونہ ہماری امی عائشہ، خدیجہ، حفصہ اور دیگر اللہ کے نبی کی ازواج ہیں رضی اللہ عنہم۔ ہماری بچیوں کے لیے نمونہ صحابیات ہیں۔ ہم نہیں مانتے ان کو نمونہ، ان کنجریوں کو، ان گانے بجانے والیوں کو۔ قرآن میں نا سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان میں ایک آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث سے مراد ہے گانا بجانا، گانے بجانے والی عورتیں، میوزیکل انسٹرومنٹس، یہ ڈھول ڈمکا، ان کو لہو الحدیث کہتے ہیں۔ ساری تفسیروں میں لکھا ہوا ہے یہ آیت، ایک بندہ تھا نضر ابن حارث، مشرک تھا مکہ کا، نضر ابن حارث کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کا کام کیا تھا؟ جو بندہ اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا، یہ ظالم ایک گانے بجانے والی عورت خرید کر، اس وقت پتہ وہ خریدی جاتی تھی عورتیں، یہ وہ عورت خرید کر گانے بجانے والی اس کے پیچھے لگا دیتا کہ تو اسے گانے سنا، اس کو بے حیائی کی طرف لگا تاکہ یہ اسلام سے پھر جائے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، یہ علم کے بغیر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور پھر اللہ کی کتاب کا، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت دی ہے کہ ہمارے پاس اسلام ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس اسلام کو اپنی نسلوں میں شفٹ کریں، اپنی اولادوں کو قرآن کے ترجمے پڑھائیں، اپنے گھروں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، اپنے بچوں کو بتائیں تمہارے لیے نمونہ صرف اللہ کے رسول ہے۔
کوئی کرکٹر، کوئی گانے بجانے والا، کوئی وزیر اعظم، صدر ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. ہمارا نمونہ صرف سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جن کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا. آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، شادی غمی، سب ہمارے لیے دین ہے. رول ماڈل، ہمارے لیے رول ماڈل اللہ کے پیغمبر ہیں. جب آپ کا بچہ رول ماڈل اللہ کے نبی کو بنائے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو کامیاب ترین شخصیت ہے. جب رول ماڈل بنائے گا یہاں وہاں کے لوگوں کو تو پھر جو وہ کامیاب تو کامیاب، ناکام تو ناکام. اس لیے رول ماڈل کا کانسیپٹ اپنے بچوں میں کلیئر کرو. دوسرا، اپنی بیٹیوں کو بتاؤ بیٹا حضرت فاطمہ تیرا رول ماڈل ہے، امی عائشہ کی طرح تو نے بننا ہے، امی خدیجہ کی طرح تیرا انداز ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کی ازواج تیرے لیے اسوہ ہیں. وہ بچی کالج جائے گی، یونیورسٹی جائے گی، وہ کبھی اپنے اخلاق، اپنے پردے، اپنے برقعے کو نہیں اتارے گی. ورنہ یہ تو ہمیں چاہتے ہیں. کافر کیا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری طرح ہی کافر بن جائیں، اور ہم تو سیدھا کرتے ہیں. دیکھ لو IMF، یہ شرط پوری کرو، وہ کرو، یہ کرو، وہ کرو. یہ ساری PDM الٹی نہیں لٹک گئی؟ $1 ارب نہیں انہیں ملا، حالانکہ پاکستان وہ ملک ہے. کراچی کے تاجروں نے آج سے 3 مہینے پہلے وہ میٹنگ کی اس اسحاق ڈار کے ساتھ. انہوں نے پتا کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہمیں آپ کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے، ہمیں تم لوگوں پر اعتبار ہی نہیں ہے کہ تم جو فیصلے کرو گے. ہم آپ کو کراچی شہر کے اندر سے $100 ارب اکٹھا کر کے دیتے ہیں. پاکستان میں بہت مال ہے، $100 ارب ہم تمہیں صرف کراچی سے دیتے ہیں. لیکن ہمیں کوئی یقین دہانی تو کراؤ. جو چور ڈاکو اور میرے بھائیوں بے ایمان اور زانی اور شرابی اور اچکا، میرے بھائیوں وہ سروں پہ بیٹھا ہے. برادریوں کی بنیاد کے اوپر ووٹ بکتے ہیں. نیک بندہ اگر الیکشن میں آ جائے اس کو میرے بھائیوں یہ آ کے پریشرائز کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے محترم بھائیوں، یہ سارا نظام آپ نے بدلنا ہے. جب آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر سیدھی راہ پر چل کر غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہیں گے، پھر جا کر یہ بھی سنبھلنا چاہیں گے. ہمارا بلوچستان سونے کی چڑیا، سونے کی چڑیا. پوری دنیا میں اتنی معدنیات نہیں ہیں جتنی میرے رب نے بلوچستان میں اتاری ہیں. صرف بلوچستان کا ریکو ڈک کا علاقہ، یہ تقریباً 200-250 کلومیٹر ایریا ہے. ریکو ڈک یہ سونے کے ذخائر ہیں. آسٹریلیا کی کمپنی کو ٹھیکہ دیا ہوا انہوں نے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں اتنا سونا ہے یہاں کہ اگر پاکستان 500 سال تک ہر پاکستانی شہری کو $1000 وظیفہ لگا دے تو پھر بھی ختم نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ بے ایمانی، دھوکہ، چور بازاری، بد نیتی. جو آتا ہے میرے بھائیوں اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہوتی. ورنہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی فصلیں دی ہیں، سونا آپ کی زمینیں اگل رہی ہیں. زرعی ملک آٹا نہیں مل رہا، زرعی ملک آٹا نہیں مل رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایماندار نہیں ہیں، ہم لوگ اندر سے کالے ہیں، اور پھر ہم سود میں آئے. سارا ملک سود پر، IMF سود پر، ورلڈ بینک سود پر، قرضے سود پر، نسبت پرسنٹیج، یہودی مہاجن، سودی پلید خور. میرے بھائیوں سارا سود آ گیا. اور میرے اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا احل اللہ البیع وحرم الربا. سود تم پر حرام ہے، تجارت تم پر حلال ہے. اور ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا میں تمہارا رب، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جو سود کا لینا دینا ہے چھوڑ دو، باز آ جاؤ سود سے. اگر تم نے ایسا نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تمہاری اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. آپ اللہ اس کے رسول کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ ہماری اوقات ہے کہ ہم رب کے ساتھ لڑیں؟ جب آپ کی اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہوگی پھر کیا ہوگا؟ من اعرض عن ذکری، اللہ کہتا ہے جب تم میرے قرآن سے منہ پھیرو گے فإن له معیشتا ضنکا، معیشتا ضنکا، میں تمہاری معیشت برباد کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے دن تمہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا.
قال لم حشرتنی اعما، بندہ کہے گا یا اللہ تو نے ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ لقد کنت بصیرا، ہم تو دیکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کہے گا تم پر میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں، تم قرآن سنتے تھے، فنسیتہا، تم نے بھلا دیا، تم نے قرآن کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، جہنم کے اوپر جو داروغہ ہے نا، قرآن میں لکھا ہے، اس کا نام ہے مالک۔ جہنم کا داروغہ فرشتہ، اس کا نام ہے مالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ وہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے۔ ایک ڈیوٹی میرے اللہ نے اس کی لگائی ہے کہ تم نے کافروں کو، مشرکوں کو، باغیوں کو، منافقوں کو، گناہ گاروں کو، سزا والوں کو، متکبروں کو اٹھا کے جہنم میں گرانا ہے۔ وہ گرائے گا، لوگ روئیں گے، کرلائیں گے، وہ تو دیکھتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں۔ اس کی ڈیوٹی ایک ہے، بس اس نے یہ کام کرنا ہے۔ مالک، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، لوگ کہیں گے اے مالک، یا مالکو، اے مالک، اپنے رب سے کہہ ہم یہ نہیں کہتے ہمارا عذاب ختم کر دے، اتنی تو سفارش کر دے کہ یا اللہ ایک دن کے لیے عذاب کچھ کم کر دے، تھوڑا سا کم کر دے۔ اس اللہ کے ساتھ ہم جنگ کرتے۔ اگر ہم اللہ کے فرما بردار بنے، ہمارے نبی نے مکہ میں کھڑے ہو کر کہا تھا میں اعلان کرتا ہوں آج کے بعد سود کے خاتمے کا، سود کے خاتمے کا اعلان ہوا، اللہ رب العالمین نے برکتیں عطا فرما دی، اللہ نے غلبے عطا فرما دیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، یہ سارا سینیریو میں نے اس لیے بیان کیا ہے، میں نے بدلنا ہے، میں نے آغاز کرنا ہے اپنے گھر سے، اپنی فکر کو، اپنی اولاد کو، انشاءاللہ پھر جا کر تبدیلی آئے گی۔ رول ماڈل کا مسئلہ حل کر لو، سارے مسئلے آپ کے اسی کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں جی انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم لعن الکفرة الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک۔ اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المستضعفین فی فلسطین، اللہم انصر المستضعفین فی فلسطین، اللہم انج مسجد الاقصی، اللہم انج مسجد الاقصی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، جتنے بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ملک عزیز پاکستان اور امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ مسجد اقصیٰ کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں تیرے مجاہد بندے لڑ رہے ہیں ان کی نصرت فرما۔ یا اللہ ان کی نصرت فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہ اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو، نمازوں اور قرآن کی تلاوت کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے روزے، نمازیں اور قرآن کی تلاوت قبول فرما۔ یا اللہ رمضان میں ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے آج کی افطاری میں حصہ ڈالا سب کے روزوں کا یا اللہ انہیں اجر عطا فرما، ان کو اپنا اجر بھی عطا فرما، ان کے مال اور جان اور رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ارشد بھائی، ان کے جتنے ساتھی ہیں جنہوں نے اللہ کا یہ گھر کھڑا کیا یا اللہ ان کو صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اسے کتاب و سنت کا گہوارہ بنا، اسے کتاب و سنت کا گہوارہ بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔